بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال اس وقت کسی جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے کہ جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مچائے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تم لوگ کے سامنے بیان کیا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں قبیلہ رقم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کے جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک جیو نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے وہاں ایک دی ہوئی ہیکل ایک شخص دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، تم بتاؤ تم کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا اور اس کے بعد ہم اس جزیرے پر آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحر کبریا کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے زبر کے چشمے کے متعلق پوچھا کہ اس کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا وہ بستی والے اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا، نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اچھا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، تو سن لو کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ اب میں تم کو اپنی متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پہ مار کر بتایا کہ یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں آج تک بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے
کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں قید ہے۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہے کہ بحر وقیانوس میں موجود سقطارہ نامی ایک جزیرہ ہے جہاں موجود ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ یہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت ساری دنیا سے بہت الگ ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے پر واقع ہے جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں 700 اقسام کے ایسے حیران کرنے والے درخت موجود ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوق بھی موجود ہے جو 3 کلومیٹر دور ہے، اور یہ غار مشرق وسطی میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور وہاں تک ہوگا کہ وہ مشرق وسطی کو متاثر کر سکے، لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر وقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپاس بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی جزیرے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم بھی نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو ابھی آج تک شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مشہور مصری محقق داؤد حیکا کے مطابق برمودا ٹرائنگل کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے وہاں باقاعدہ قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ امیر عثمانی مشہور ابو رئیس کا دعویٰ کیا گیا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک نقشہ دنیا کا تیار کیا تھا۔ اس نقشے میں اس نے کچھ پراسرار مقامات کی نشاندہی کی تھی اور جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی جو آدھا انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے جسے لوگوں نے دجال قرار دیا۔ ترکی کے ایک اور مشہور مصنف خرسان برخان نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیلیوں کے یہودیوں کی بحری جہازیں اس جزیرے تک جاتی ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ رکھی جاتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برقان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا کے آس پاس میں ہی ہے کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اور اگر وہاں کوئی داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، اسی وجہ سے گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ایک غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، لیکن وہ گھوم نہیں سکتا، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے۔ وہاں سے وہ اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے مطابق عروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اپنے مقرر کردہ وقت پر دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی۔
کہ ہم اس فتنے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اسے شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔